یہ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 200 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سکولز آف تھاٹ ہیں، فقہ کے سکولز ہیں جن کو شریعہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میرا خیال ہے مال کی ٹریڈیشن ہے غالباً، پھر حنفی، شافی، حنبلی وغیرہ. تو اس کے اوپر اب لوگ کافی جو ہے وہ سختی سے سٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہی کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے بھی چیلنج کیا ہے، جس میں بلاسفمی کا معاملہ ہے اور اپوسٹسی کا معاملہ ہے. کچھ اور بھی معاملات ہیں، مثال طور پہ لا آف ایویڈنس، خواتین کے حوالے سے جو حدود لاس میں ایک معاملہ چلا تھا 80s میں. اور بھی کئی اس قسم کی چیزیں ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ان چیزوں میں اگر ہم محسوس کریں کہ کوئی ایک ہم نے قانون بنایا سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہی بنایا، مگر اس سے اس وقت میں ان حالات میں سوسائٹی میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس کو عارضی طور پہ یا اس کو تبدیل کریں ایسے تاکہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو؟ مقصد تو یہی ہوگا کہ سوسائٹی پراسپر کرے، ڈیولپ کرے، آگے کی طرف بڑھے. تو اگر کوئی ایسا قانون ہو جو کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہی اخذ کیا ہو، مگر موجودہ زمانے کے اندر وہ کچھ اس پہ کچھ اطلاق کے اعتبار سے، کچھ اعمال کے اعتبار سے مسائل پیدا ہو رہے ہو، تو کیا اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، شریعت کے اندر جو قوانین دیے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے قوانین ہوتے ہیں. ایک قانون وہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ رسول کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو رسول کو بھیجنے کا ایک مشن، ایک مقصد اللہ نے بتایا ہے. وہ مشن، مقصد کیا ہے کہ جو کچھ میں نے آخرت میں کرنا ہے میں دنیا کے اسٹیج پہ کر کے انسانیت کو ایک پیغام دیتا ہوں، جھنجھوڑتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہی جزا و سزا جو میں نے کل کرنی تھی یہ آج کر کے دنیا کے اسٹیج پہ تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں. جب اس کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں. پہلا تقاضا کیا ہے کہ دنیا کے اندر رزلٹ آنا ہے، جزا و سزا ہونی ہے. جو نہیں مانتے ان کو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ دیا جائے گا. یہ اللہ کا مشن، منصوبہ ہے. لیکن کس کے ساتھ خاص ہے؟ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. آپ چیلنج کریں، آپ اس کو چیلنج کریں، آپ کہیں اللہ کا یہ منصوبہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اللہ کے اس منصوبے میں یہ خامیاں ہیں. میں بطور مسلمان اللہ کے اس منصوبے کے بارے میں اپنے دلائل پیش کر دوں گا. منصوبے کو چیلنج کریں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اس کی کتاب کو لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ اپنی کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، میں پیغمبر کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتا ہوں اور میں اس لیے کرتا ہوں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں رسول کو غالب کروں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ میں کرتا کیوں ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ جس وقت رسول آ جاتا ہے تو اس وقت عذاب دیا جاتا ہے. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب اس وقت تک میں نہیں دیتا جب تک رسول نہ آئے. اور یہ میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ رسول کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہتی. خدا کا وجود گویا زمین پر آ کر ایک صورت میں استدلال کی سطح پر متعین اور مجسم ہو جاتا ہے. تو اس کا انکار کرو گے تو کچھ سزائیں ہیں. تو شریعت کے اندر ہماری جو قرآن مجید کو آپ پڑھیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں، اس دور سے متعلق ہیں، اس شخص سے متعلق ہیں. اس کا جس نے انکار کیا ہے اس کے بارے میں کہا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں کو اب مارنا پڑے گا. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، جہاں ملے چاہیں. خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، گھات میں چھپے ہوں تو نکال کے مارے جائیں گے. تو یہ حکم ہے. اب اس حکم کو آپ چیلنج کریں تو میں اس کے مقابلے میں اسلام پیش کروں گا. پہلے اللہ میں یہ سمجھاؤں گا، پھر پیغمبر سمجھاؤں گا، پھر حکم سمجھاؤں گا. تو اس حکم کو مسلمان آج لے کر سوسائٹی میں نکلیں تو میں ان کو بتاؤں گا بھئی یہ ہم سے متعلق حکم تھا ہی نہیں، یہ رسول سے متعلق حکم تھا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز، شریعت نے کچھ احکامات ایسے دیے ہیں جو مبنی بر علت ہیں، ریزن پہ مبنی ہیں. یہ ہوگا تو یہ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے زکوٰۃ کا حکم ہے. بھئی مال ہوگا تو زکوٰۃ دوں گا نا، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دوں گا میں؟ اچھا، اکنامک سسٹم بنایا ہے، معیشت ہوگی تو میں اس پر عمل درآمد کروں گا نا. جنگل میں بیٹھا ہوں تو کیسے کروں گا؟ پولیٹیکل سسٹم بنایا ہے تو میرے پاس اگر کوئی نظم اجتماعی ہوگا تو اس کو روبہ عمل کروں گا نا. تو اس کے پیچھے کچھ پری کنسیو نوشنز ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر یہ کیا جائے گا. تو آج کے دور میں ہمیں کسی شریعت کے حکم کے اوپر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ حکم دیا گیا ہے. اگر وہ سرکمسٹانسز نہیں پائے جاتے تو اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. اور تیسری نوعیت کے وہ احکامات ہیں جو رہتی دنیا تک کے ہیں، وہ انسان کو دیے گئے ہیں، انسان سے متعلق ہیں، انسان تبدیل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ بھئی نماز پڑھنی ہے.
اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ خالق نے مجھ سے تقاضا کیا، خالق بتائے گا مجھے کیسے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں مثال کے طور پہ معاشرے کو لگتا تھا کہ رکوع میں اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہو جاتا ہے، آج میں بیٹھ کے میڈیٹیشن کر لوں، نہیں، یہ خالق نے بتانا ہے۔ اور بتانا کس کو؟ انسان کو۔ انسان وہی ہے، اس کی نفسیات وہی ہیں۔ ہاں کہیں پر اس کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر شریعت نے ایک اور اصول اور قاعدہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ استرار کا، وہ کیا ہے؟ تحذیر کا۔ کہیں مشکل ہو گئی ہے، عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو وہاں پر رخصت کا ایک پورا کا پورا قاعدہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھ لیں شریعت کے قوانین کی نوعیت۔ اب آئیے اس بات پہ کہ ہمارے یہاں یہ جو 4 فقہ بن گئی ہیں اور ان پہ اصرار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ انہی کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بالکل درست انٹرپریٹیشن ہے، تو اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ یہ کوئی دینی کلیم اور استدلال نہیں ہوتا۔ دین تو میرا قرآن و سنت پر مشتمل ہے۔ جس دن میں نے اپنے دین کا سورس ان انسانوں کو بنانا شروع کر دیا تو پھر یہ خدا کا دین نہیں رہا، پھر یہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ لوگوں کے تصورات ہیں میں نے ان کی جگہ پر لا کر اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب پھر لوگ اس کو انسانوں کے طور پر اس کی تحلیل بھی کریں گے، پوسٹ مارٹم بھی کریں گے۔ میرا دین مبنی ہے قرآن پر اور سنت پر۔ ابو حنیفہ اور شافعی اور غامدی اور مودودی اور ابن تیمیہ کی انڈرسٹینڈنگ پہ مبنی نہیں ہے، قرآن اور سنت پہ مبنی ہے۔ سنت کی تفہیم ہوگی، وہ غامدی صاحب بھی کریں گے، وہ ابن تیمیہ بھی کریں گے، وہ شاہ ولی اللہ بھی کریں گے۔ میں اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھوں گا، کس کی روشنی میں سمجھوں گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھوں گا۔ میں شخصیت کے اثر کے تحت نہیں سمجھوں گا۔ یہ کام جس دن میں نے شروع کر دیا تو میں خدا پر ایمان نہیں لایا، میں پھر غامدی صاحب پر ایمان لایا ہوں، میں پھر ابن تیمیہ پر ایمان لایا ہوں، چونکہ یہ انسان ہے، یہ جو کچھ کہیں گے وہ دین بیان کریں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں اصل میں اگر آپ تحلیل کریں اس کی تو یہ کوئی دینی آئیڈلز نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اور جب کسی سے ہیرو شپ کا تصور وابستہ ہو جائے نا تو پھر اس کے بارے میں یہ خیال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ارب مخلوق دنیا میں حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کو مانتی ہے، تو ابو حنیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں غلطی کر دیں؟ اچھا دلچسپ بات یہ ہے، ہمارے ہاں خود اپنی تاریخ سے تعلق بڑا کمزور ہو گیا۔ ابو حنیفہ کے دور کے اندر امام الاعظم سراج الائمہ، ہماری نسلیں ان کی عظمت پر قربان، بڑے آدمی تھے، ان کے دور کے اندر 20 فقہا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں کیسے فکروں کو فروغ حاصل ہوتا ہے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ جس وقت سیاست کے اندر، ریاست کے اندر ان کی فکر کو اپنا لیا گیا تو عالمی سطح پر آپ کو اس کا فروغ نظر آ گیا۔ خود ان کے دور میں لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اور ڈاکٹر حمید اللہ جو خود ایک روایتی عالم تھے، انہوں نے اس پر تحقیق کر کے لکھا کہ اس وقت فقہ حنفی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو کلاسیکل ذخیرہ ہے فقہ حنفی کا، جس میں امام صاحب کی آراء نقل ہوئی، انہوں نے خود تو کوئی کتاب لکھی نہیں تھی، ان کے شاگردوں نے ان کی آراء نقل کی، اس میں اور موجودہ فقہ حنفی میں 80% فرق ہے امام صاحب کی آراء سے۔ گویا جو آگے علماء پیدا ہوئے انہوں نے چینجز کی اس کے اندر، تو جو چینجز ان کے شاگردوں نے کی، ان کے اصحاب ترجیح نے کی، ان کے مکتبہ فکر کو اپلائیڈ کرنے والوں نے کی، وہ مجھے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر یہ اصول ہے تو سب سے پہلے تو یہ اصول خود اپناؤ کہ امام صاحب نے جو آراء دی تھی اس سے تم کبھی اختلاف نہ کرو۔ تو یہ بات بالکل پیش نظر رکھیں کہ ہمارے یہاں مثلاً یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں موجودہ دور میں، ایک عقل مند انسان یہ سوال اٹھاتا ہے نا کہ یار اس دور کے اندر جس میں حریت فکر ہے، حریت آزادی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ آپ کا دین چھوڑتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو اس کو قتل کریں گے، تو یہ کون سا شریعت کا حکم ہے؟ تو اس پہ ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے اسی کی دعوت کی کہ بھائی یہ ریکنسٹرکٹ کرو اس پوری کی پوری انڈرسٹینڈنگ کو۔ یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم نے جو دین چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کو تم نے مارنا ہے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے نا کہ میں کہوں جی عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو بات کی بات ہے، ہم دیکھیں گے عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تقاضے کیا ہیں کیا نہیں ہے، سماج کہاں کھڑا ہوا ہے، حکم ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اور حکم ہمارے ہاں ابو حنیفہ اور شافعی سے ثابت نہیں ہوتا، حکم قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو میں مختصر بتا دوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، من بدل دینہ فاقتلوہ، حدیث کے اندر آیا ہے، یہ اصل میں وہی شریعت کی پہلی نوعیت کے احکام جو رسول کو دیے گئے تھے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ زمین کے پیٹ سے ختم کر دی جائیں گے، انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو ان کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا، وہ حشر معہ، اور مارا جائے گا، اس لیے کہ میں کچھ نہیں کر رہا، وما قتلوہ، میں نہیں مارتا، وما کن اللہ قتلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو وہ لوگ، وہ نسل جو پیغمبر کی موجودگی میں انکار کرتی تھی یا ماننے کے بعد انکار کر دیتی تھی، گویا مرتد ہو جاتی تھی، ان کے بارے میں ایک ہدایت دی گئی ہے۔ اس کا آج کے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور انہی معاملات کے اندر بعض وہ لوگ بھی تھے جو توہین کرتے تھے اور معاند بن گئے تھے، اسی قانون کے تحت
ان کی زندگی زمین کے پیٹ سے ختم ہونی تھی تو پیغمبر نے اقدام کیا، آج کے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر، سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہم بندوں کے دفاع میں اپنی نسلوں کے دامن سے دین کو کھینچ رہے ہیں، ہم ان کو حنفی، شافعی اور حنبلی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ دل سے اسلام کے اوپر نہیں کھڑے ہونے کو تیار۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کو پیش کریں، نہ کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو دین بنا کے لوگوں کے اندر تھوپنے کی کوشش کریں۔ حسن صاحب، آپ نے تو بہت ساری بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگز کو کے پڑخچے اڑا دیے میرے دماغ میں سے کم۔ اور میرے ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر میں ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا ہے اس طرح سے میں نے اور چیزوں کا مطالعہ کیا، مگر نتیجہ میرا بھی یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو جو ہے وہ تمام تاریخ میں پھیلا دیا جائے کہ اگر ایک اقدام ایک مخصوص وقت میں ہوا تو اس مخصوص وقت کے پیچھے کچھ مخصوص عزائم تھے، کچھ واقعات تھے جس کی وجہ سے ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ساری زندگی وہی کرتے رہیں جبکہ حالات ہی بالکل چینج ہو گئے۔ ایک تو یہ آپ نے بہت بڑی بات کی، دوسرا آپ نے جو اپوسٹسی پہ اور ان چیزوں پہ بات کی، بڑا بولڈ سٹینڈ ہے جو آپ بھی اور رامدی صاحب، پورا جو آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، غالباً فراہی اسکول آف تھاٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ ریمارکیبل میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بات کی، اور جو انٹلیکچولی بھی اپیل کرتی ہے اور دل کو بھی چھوتی ہے، اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تسلسل جڑا ہوا ہے۔